زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم تنظیم اسلامی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ تنظیم اسلامی وہ جماعت ہے جس کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ہیں۔ تنظیم اسلامی کے نظریات، ان کا طریقہ کار اور وہ کیسے بنی، کیوں بنی، کس لیے بنی اور کیا کرنے کا اس کا ارادہ ہے، اس سب پر ہم نے پچھلے گفتگو میں بات کی۔ سوالات ناظرین اتنے تھے کہ ہمیں اس کی وجہ سے دوسرا پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس ابھی بہت سے سوالات تنظیم اسلامی کے حوالے سے باقی ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ وہی مہمان موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، نائب ناظم اعلیٰ سینٹرل زون تنظیم اسلامی، اور جناب خالد محمود عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ ناردرن زون پاکستان تنظیم اسلامی۔ میرا سوال پھر ہم دوبارہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے، جناب ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ بیعت کا طریقہ کار اختیار کیا تنظیم اسلامی کے لیے، اور وہی طریقہ کار ابھی چلتا آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک طرف تنظیم جمہوریت کو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی ماں ہے اور اسلام اس کا باپ ہے، جمہوریت کے حامی تھے، اور پھر آپ نے ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کی بھی کچھ کیمپینز جو انتخابی تھی ان میں بھی حصہ لیا، ماضی میں جب وہ اس کے رکن تھے، جب وہ اس کے رکن تھے حصہ لیا، لیکن ان کی تنظیم میں جمہوری والا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے امیر کے لیے ایک حق ویٹو کا رکھا ہوا ہے۔ تو جمہوریت کے اتنے بڑے حامی لیکن اپنی تنظیم میں جمہوری نظام نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی شکریہ آصف صاحب۔ یہ بات جو ہے انہوں نے بہت واضح کی ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کوئی والنٹیئر آرگنائزیشن جس میں کوئی شخص خود کسی جماعت میں شریک ہوتا ہے، اور دوسرا ہے ملک جس میں ایک خاص علاقے کے اندر رہنے والے بائی ڈیفالٹ اس کے شہری ہیں۔ جی، لہذا ان کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی پختہ رائے تھی کہ وہاں جمہوری نظام ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایک جماعت میں شریک ہیں خود والنٹیئر ہو کر، اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر ہے، اور اس میں بنیادی ممبرشپ نہیں ہوتی، بنیاد امیر ہوتا ہے جس کے باقی سب دست و بازو ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ سب لوگ جو ہیں اپنے چوائس سے آئے ہیں، اور اس امیر کو انہوں نے امیر تسلیم کیا ہے اور وہ اس کے ساتھی بن کے آئے ہیں، لہذا ایک تو ایک بنیادی فرق ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ ویٹو کا۔ جہاں تک ویٹو کا تعلق ہے، وہ ایک اصولی بات ہے کہ امیر جو ہے، یعنی امر کا لفظ جو ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ امر کے معنی حکم کے بھی ہیں، پھر اس کی جمع اوامر ہو جاتی ہے۔ امر کے معنی کام کے بھی ہیں، اس کی جمع امور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امر جو ہے یہ ڈیسیژن کے معنوں میں بھی ہے، یعنی حل لنا من الامر من شیء، اس میں ڈیسیژن کے معنوں میں یہ لفظ امر آیا ہے۔ صحیح۔ تو امیر کے معنی ڈیسیژن لینے والا بھی ہے۔ تو اصل میں آرگنائزیشن کے اندر اگر واقعی آپ نے کوئی کام پروڈکٹیو کرنا ہو تو پھر آپ کو بہرحال جو ہے وہ اتھارٹی ایک آدمی کو ڈیسائیڈ کرنے کی دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے یعنی ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ویٹو ہے، لیکن اینی ون ہو مینز بزنس، اسے لازماً اپنے ساتھیوں کی رائے کو انٹرٹین کرنا پڑے گا، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ عباسی صاحب، اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ یہ جمہوری انداز جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، یعنی کہ ویٹو کیوں؟ نہیں، اصل میں یہ فیزیبل نہیں ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لاجیکل ہے کہ ویٹو ہونی چاہیے جو بھی آپ کا سپریم کمانڈر ہے اس کے پاس یا امیر ہے۔ تو یہ کوئی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، اس کی اسپرٹ کے خلاف نہیں ہے۔ اصل چیز تو جمہوریت کیا ہے کہ آپ تنہا اپنے گھر بیٹھ کے فیصلے نہ کرتے پھریں، لوگوں کو ایک پارٹیسپیٹو انداز ہو، ساتھ لے کے چلیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، امرهم شورا بینہم، اصل یہ روح ہے۔
اور اس کے ساتھ اب فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہو. تو قرآن مجید نے تو بہت واضح کر دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلہ شاورہم فی الامر، معاملے میں مشورہ تو ان سے کیجئے، لیکن عزم آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو گویا وہ یہ چیز بھی آپ مسنون سمجھ رہے ہیں جی کہ مسنون ویٹو بھی ہے، ہونا- کامن سینس بھی ہے نا جی. میں نے آپ سے مشورہ لیا اور میں نے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے مشورہ لیا، آپ دونوں ایک رائے دے رہے ہیں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے. تو فیصلہ تو میں کروں گا، جو بھی مطلب میرا ذاتی کام ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے. آپ نے کہا جی آپ گاڑیوں کا کام کر لیں، یہی مجھے عبدالسمیع صاحب نے بھی مشورہ دیا. میں کہتا ہوں نہیں، میں پتنگوں کا کام کروں گا. تو میرا اپنا اختیار ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کروں. وہ ذاتی حیثیت میں تو ہے. مشورہ تو میں نے دونوں سے لیا. دونوں سے لیا. ذاتی حیثیت میں بھی مشورہ لینے کا مجھے پابند کیا گیا ہے، دیوار سے بھی مشورہ کرنے کا کہا گیا ہے. کیا ہے بالکل ٹھیک ہے نا. تو مشورہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بعد مشورہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کا پابند بھی ہو گیا ہوں آپ کے مشورے کا. اور ویسے دنیا میں کہیں ایسا سمجھا بھی نہیں جاتا، جو مشیر ہے اس کی لازمی آپ اس کے لیکن مشورے یہ کی بھی تو ہو پابندی سکتا ہے کہ کریں. امیر کوئی غلط فیصلہ کرے. سمیع صاحب دیکھیے ہائپوتھیٹیکل جو ہیں ازمپشنز وہ تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ اینی ون ہو مینز بزنس، جس کو واقعی کوئی کام کرنا ہے جی وہ احمق ہوگا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ نہیں کرے. تو کیا اکثریت کی رائے سے غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ غلطی کا تو امکان ہر جگہ پہ ہے. آپ کہیں ایک معاملے میں کہیں گے کہ اس میں کم تر امکان ہے، اس میں زیادہ امکان ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے اصل میں جو جمہوریت کے ساتھ کچھ جمہوریت چڑھ گئی ہے لچوں لفنگوں کے ہاتھے، جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اس کھلواڑ میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ بڑے اچھے خاصے شریف لوگ بھی دین میں جو انتہائی منع چیزیں ہیں جمہوریت کے نام پر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا یہ لابنگ کرنا، جسے ہم نجوہ کہیں گے، اس کو باقاعدہ ایک جائز چیز اور ایک ضرورت جمہوریت کی قرار دے کر اس پر عمل درآمد کرنا. غیبت ہو قرآن گئی. مجید میں بھی تو ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ایک نجوا وہ ایک خیرخواہی پازیٹو نجوا جو ہے اس کی تو اجازت ہے. ایک خیرخواہی کے جذبے کے تحت ہے نا. جی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ٹانگ کھینچنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی جمہوریت میں یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، جی. یہ کیوں کہتے ہیں ہمارے ملک میں بادشاہت ہے، پارٹیوں میں بادشاہت ہے نا؟ وہ اس لیے کہ ذرا سا کہیں آپ نے اختیار دیا نہیں تو آپ کا ٹانگ کھینچنے کا کام شروع نہیں ہوا. یہاں پہ وہ اس طرح تو اس لیول کی جمہوریت تو ابھی نہیں آئی، ہم نے سیکھی نہیں. وہ اچھا کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ ویٹو استعمال کیا ہو امیر نے؟ اصل میں ویٹو استعمال تنظیم میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ نے. جی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تنظیم میں انہوں نے کبھی ویٹو کیا ہو، یا حافظ عاقب سعید صاحب نے کبھی ویٹو کیا. میں تو بتاتا کہوں گا اس پہ تو مشاورت انہوں نے بہت زیادہ اس کو اسٹیبلش کیا ہے تنظیم کے اندر، اس کو پروموٹ کیا ہے. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب کو مجھے یاد نہیں کہ تنظیم میں کبھی انہوں نے ویٹو کیا ہے. خرابی جمہوریت میں بھی ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کی نیت خراب ہو تو اس میں بھی خرابی ویسے ہو جمہوریت سکتی کی تو بہت ساری خرابیاں ہیں نا. ہے. اس میں بھی ہو سکتی ہے. If he means business, he has to do it. تنظیم اسلامی کا مسلک کیا ہے جی؟ کس مسلک کی جو بات ہے؟ یہ بہت اہم سوال کر دیا جی، اس لیے کہ تنظیم کے تعارف ظاہر میں- ہے باشرہ لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے جی آپ کس مسلک سے؟ جی جی. تو تنظیم نے تو اپنا پہلا تعارف ہی یہ پیش کیا ہے نا جی کہ یہ کوئی معروف معنی میں نہ سیاسی جماعت ہے نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے. تو عام طور پہ مسلک ہم انہیں مذہبی کو فرقے ہی کو لیتے ہیں. فرقے ہی کو لیتے ہیں. تو تنظیم نے جو اپنے لیے جو ہدف رکھا ہے وہ تو جی. اقامت دین کا رکھا ہے، اور فرد کا ہدف جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ جتنے بھی مسالک ہیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، یہ ان میں سے بے بنیاد کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. یعنی ہر ایک نے اپنی بنیاد پر کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت، اس کی اپنی ایک تعویل ہے کہ جس کو لے کے انہوں نے مسالک بنائے ہیں. اب اسکول آف تھاٹس وجود میں آ گئے. تو تنظیم کی سوچ یہ ہے کہ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے بھی اس بڑے ہدف کے لیے آپ تنظیم میں آ سکتے ہیں. تو تنظیم میں اہل حدیث بھی ہیں، تنظیم میں حنفی بھی ہیں. تو اس میں یعنی کوئی یہ فرق کہ یہ اہل حدیث ہے تو تنظیم میں نہیں آ سکتا، یا یہ حنفی ہے تو تنظیم میں نہیں آ سکتا، یہ تنظیم میں یعنی کہ روا تنظیم اسلامی اس سے بالاتر ہے، ماشاءاللہ. جی بالکل. اور نہ ہی اس میں کبھی کوئی ایسی چیز کسی کو پڑھائی جاتی ہے کہ بھی اس طرح رفع دین کرو یا نہ کرو. جی جی. یعنی یہ کہ کوئی اس طرح کا بھی نہیں ہوتا کہ اقامت دین کے نام پہ جمع کر کے اور اس کے بعد یہاں لا کے لوگوں کو کسی مسلک کی کوئی تعلیم خاص یونیفارم سمیع صاحب تنظیم اسلامی کا، کوئی پگڑی خاص کوئی؟ الحمدللہ نہیں. وقال کیا وجہ؟ اننی من المسلمین. جی ٹھیک. تنظیم اسلامی اپنے خرچے کیسے چلاتی ہے؟ اپنے ہی رفقا کے انفاق سے. الحمدللہ باہر سے ہم کوئی
अपील नहीं करते कोई मेंबरशिप है, आम चंदे की। वही जो इंफाक जिसको आप जो रफाका हैं हमारे मेंबर्स कह लें, उसके लिए हमने रफीक की इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि जो अरब वर्ल्ड में यानी जो कॉमरेड्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। हमने उसी इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है कि क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्या है कि तंजीम इस्लामी के तमाम इन्वर्टेड कॉमास में मेंबर्स वो अमीर के रफीक हैं, साथी उसके रफीक कार हैं, उसके हेल्पर्स हैं। तो इसलिए हमने मेंबर की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की, इसलिए कि मेंबरशिप जो है वो बुनियाद बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल जमात की। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मेंबर्स नहीं है, इसमें अमीर के रफका हैं, इसमें असल जो फिगर है वो अमीर है। अमीर का इंतकाल हो जाएगा या अमीर जो है वो इमारत छोड़ेगा तो बैत जो है वो उसके रफका की उससे फिस्क हो जाएगी। फिर जो नया अमीर बनेगा वो उसके गिर्द फिर ये सब लोग जो इकट्ठे होंगे। तो इसलिए ये मेंबर्स नहीं कहलाता, ये रफका कहलाता। बैत का लफ्ज आया था ना जी, तो बैत का बुनियादी मतलब तो खरीदो फरोख्त बंद करना जी। तो मायदा अल्लाह के साथ है और अल्लाह ने दो चीजें मांगी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, जाने भी मांगी है, माल भी मांगे हैं। और यही मुआहिदा है जो अल्लाह के साथ है कि मैं अल्लाह के लिए जहाद करूंगा और अपनी जान भी लगाऊंगा और माल भी खपाऊंगा, और ताकि उसका दीन कायम हो जाए, ले इकामत दीन ही। तो इस मकसद के लिए बैत है जो अल्लाह के एक आदमी को, जो अपने में से हम एक को नुमाइंदा बना के उसके हाथ पे वो बैत कर रहे हैं। तो इसमें वक्त लगाना और माल लगाना दोनों तो शामिल है। और तंजीम के जो अखराजात हैं वो रफका सारे उसी से पूरे, बाहर से नहीं, बाहर से कुछ नहीं। वो तो उसके भी खिलाफ हो गया ना कि फिर उससे आगे आंखें न उठें, आपके जो साथी हैं उन्हीं से नहीं। अमीर तंजीम इस्लामी की माली मनफात क्या है? कोई तनख्वाह वगैरह है अब्बासी साहब? क्या उनको क्या माली मनफात है अमीर बनने की? नहीं, कोई माली मनफात नहीं है उनको। वो ज्यादा से ज्यादा तंजीम उनके दौरों के लिए उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है, सफर के सफरों के लिए। जी वो उसके लिए है। बाकी ये है कि उनके घर का खर्चा चलाने के लिए तंजीम उन्हें कोई सहूलत नहीं देती, वो अपने जाती उस पर करेंगे। डॉक्टर साहब का भी सारी जिंदगी यही रहा और अब भी यही है। और तंजीम में एक बात जो है वो तय लेवल पर अमीर के लिए कोई तनख्वाह नहीं है। ये तय है तंजीम के अंदर के जिस शख्स के नाम के साथ भी लफ्ज अमीर लगेगा, अच्छा, ही विल नॉट बी पेड बाय तंजीम इस्लामी। अच्छा, तो अमीर का लफ्ज जो है वो उसका तकद्दुस है, बिल्कुल सही। यानी कोई सेक्रेटरी है मोतमद उसको हम कहते हैं, वो पेड हो सकता है, कोई नाजिम पेड हो सकता है, कोई ड्राइवर पेड हो, यानी सर्विसेज जो हैं वो उसके साथ अमीर न लगा हो, अमीर न लगा हुआ। कोई अमीर तंजीम इस्लामी की कोई दुनियावी मनफात इस तरह की तंजीम से वाबस्ता नहीं, माली मनफात जो है। अच्छा, बहुत सी जमातों ने डॉक्टर समीर साहब खिदमत खल्क के काम शुरू किए हुए, यानी कि जमात इस्लामी को देखिए उनका भी खिदमत खल्क का शोबा, और भी बहुत सारी जमात। तंजीम इस्लामी इस हवाले से बहुत पीछे नजर आती है, क्यों? ये कोई भूल नहीं है तंजीम की, ये सोचा समझा फैसला है। बानिया तंजीम डॉक्टर सारम साहब, अल्लाह उनको गरीब करामत करे, वो बड़े क्लियर सोच वाले आदमी थे। खिदमत खल्क के सिलसिले में डॉक्टर साहब की बड़ी फर्म राय थी कि ये खिदमत खल्क के काम जो हैं ये आपको इस्लाम के कायम होने के बाद यानी गवर्नमेंट के तहत मिलेंगे, लेकिन जो तहरीकी दौर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का, आपके साथियों का, उसमें इंडिविजुअली लोगों ने इन्फाक किया है, खिदमत खल्क के काम किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क की वही से पहले, और फिर जब अल्लाह ताला ने बताया कि ये काम जो है वो यानी गरीबों को पैसे बांटने से नहीं होगा, भूखों को खाना खिलाने से भूख खत्म नहीं होगी, चंद जालिमों को मार देने से जुल्म खत्म नहीं होगा, ये इस तरह होगा, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी एफर्ट जो है वो उन नजरियात की प्रमोशन पे लगाई है। और फिर जब अल्लाह ताला ने हालात किए और रिसोर्सेज आई इस्लामी निजाम के क़याम के बाद, तो फिर वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन खिलाफत राशिदा के अंदर बने। लेकिन उस जिद्दोजहद के दौरान यानी इंडिविजुअल कुर्बानियां आपको बेशुमार मिलेंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया बिन खल्फ को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा और आजाद कर दिया। अब ये खिदमत खल्क है, लेकिन नॉट अंडर द इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल वो है। तो ये बिल्कुल सोचिए। बाकी एक मिनट, बाकी जहां तक ताल्लुक है कि एट ओकेजन्स तंजीम इस्लामी ने जब ज़ल्ज़ला आया था हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, तो मैं समझता हूं कि जिन तंजीमों ने काम किया है
وہاں جا کر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ تنظیم اسلامی نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے. باقی اس کے لیے ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیے. جہاں وہ نظر میڈیا پہ نظر نہیں آیا. ہاں, میڈیا پہ نظر نہیں آئے, لیکن جن لوگوں جو وکٹم تھے ان سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں تنظیم اسلامی نے بھرپور کام کیا ہے. ہمارے امیر حافظ عاقب سعید صاحب, یعنی رمضان کا مہینہ تھا, دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں کرا رہے تھے, اس کو سسپینڈ کر کے وہ خود وہاں پہنچے تھے اور وہاں پر کام شروع کیا تھا. اور عباس صاحب تو ماشاءاللہ کیونکہ اس علاقے کے ہیں, یہ خود یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر ہیلپ کی ہے بالفعل. وہ تنظیم کر رہی ہے. جی بھائی صاحب آپ اس والے. جی, جہاں تک یہ تو چلے ایک ویسے کوئی ایک افتاد آ گئی تو اس میں تو طوفان آ گیا, مصیبت آ گئی, زلزلہ آ گیا, لیکن جو ایک باقاعدہ خدمت خلق کے ادارے بنا کے لوگ کرتے ہیں تو پہلی بات جیسے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے فرمایا کہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ جب ظالمانہ نظام ہوگا تو وہ غریب پیدا کر رہا ہے, تو آپ جب تک وہ فیکٹری نہیں بند کرتے تو آپ کیا خدمت خلق کریں گے؟ کوئی وہ فیکٹری بند کرنا بھی خدمت سب سے بڑی خدمت خلق ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کے لیے اتارے ہیں وہ ان کا ارتکاز ہو رہا ہے چند خاندانوں کی طرف. اس لیے معاشرے میں غربت ہے نا, اس وجہ سے لوگوں کو علاج کی معالجے کی ضرورتیں ہیں. اگر وہ فلاح عامہ پہ آپ خرچ کرنے کے قابل ہو سکیں, ان کی تقسیم دولت کا مساویانہ نظام آپ رائج کر دیں, تو یہ تو سب لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہیں نا, پھر احسان تو نہیں کر رہے ان کے اوپر. تو محمد رسول اللہ نے تو یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب تنظیم اسلامی جو ہے وہ ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ بنائی سینیریو. ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے لیول پہ ویلفیئر کی بات نہیں کر رہے اور نیچے لوگوں کی ویلفیئر کر رہے ہیں تو آپ سے سادہ لوگ کوئی نہیں ہے. آپ جو ظالم سرمایہ دار ہیں ان کے ساہوکار جو ہیں ان کو دولت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ آپ کو اربوں کی کرپشن کر کے لاکھوں آپ کے چندے دے دیں گے اور آپ جو ہے نا ان کی بنیاد پہ کچھ تھوڑا سا وہ کر لیں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی, اور سارا نظام جسٹیفائیڈ ہو جائے گا. جو شروع ہی تب ہوا ہے جب کمیونزم نے تھریٹ کر دیا کیپٹلزم کو, تو بدلے میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم بھی ویلفیئر ویلفیئر ویلفیئر, نہیں تو اس سے پہلے کیا تھا. صحیح. جی مناسب. اور اس کا ایک اور نقصان بھی ہے کہ جب ایک ریولوشنری پارٹی یہ کام شروع کرتی ہے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس لالچ میں کہ آٹا ملے گا یا گیہوں ملے گا یا فلانی چیز ملے گی یا بیماری میں کام آئے گی, تو وہ اپنے لالچ میں آئے, قربانی دینے نہیں آئے, مانگنے آئے. یہ نقصان ہے. یہ آپ کو کل جو ہے نا جب آپ کو چاہیے ہوگی جان مال تو اس وقت وہ تو لینے آئے تھے, دینے تو نہیں آئے تھے. تو یہ نقصان بھی ہے اس کا. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ حضرات سے رہنمائی لوں اور بہت بریف انداز میں کہ کچھ جماعتیں ہیں, مثال کے طور پہ ہم اگر موازنہ کریں تنظیم اسلامی اور تبلیغی جماعت, کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تو اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں نا تو ایک ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اور ایک ہے الموعظۃ الحسنہ. تو وہ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے جن لوگوں یعنی ترجمہ بھی زیادہ کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ, اور موعظہ حسنہ یعنی وہ دل نشیں پیرائے گفتگو کے ساتھ بھی. تو یہ تو دو مختلف طبقات ہیں جن کو دعوت دینے کی بات ہے. تو تبلیغی جماعت کے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم عوام الناس یا جن کے دل پر بات اثر کرتی ہے, کوئی عقل کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی, تو ان کا انداز یعنی ہم اگر مختصر کہیں تو وہ یہ بات ہے, ان کا انداز وہ ہے, وہی خاص کلاس کو ایڈریس کر رہی ہے, وہی ان کے مخاطب ہیں, وہی ان کے ہدف ہیں. تنظیم اسلامی کا ہدف اصل میں معاشرے کی وہ انٹلیکچل مائنورٹی ہے کہ جو مؤثر ہوتی ہے, ٹرینڈ بناتی ہے, ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہے, تو تنظیم اس کو ایڈریس کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تنظیم نے ذریعہ دعوت بنایا ہے قرآن کو, جو قرآن حکیم, تاکہ حکمت والے لوگوں کی طرف کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اور انہوں نے ذریعہ دعوت بنایا ایک تبلیغی نصاب جو کتاب فضائل ہیں, اور جو لوگوں کو ایک انسینٹیو ملتا ہے نیکی کرنے کا, اتنا نیکی پہ ابھارنے کے لیے. تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی, اعمال کی بات کرتی ہے. جی, پہلے تو یہ اپروچ کا فرق ہوا نا, اپروچ کا فرق ہوا کہ وہ معاشرے کے ان طبقات کو ایڈریس کرتی ہے کہ جو ذرا کلین سلیٹ ہیں, کوئی ان کے عقلی پرابلمز, انٹلیکچوئل, یہ ایک فرق ہو گیا. اب آگے ہدف کا فرق ہو گیا. ان کے پیش نظر کوئی نظام برپا کرنا ہے ہی نہیں. اگرچہ کہ جب کاؤنٹر ہوتے تو کہتے ہیں کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے تو نظام بھی آ جائے گا, لیکن اصلاً ان کی دعوت میں کوئی نظام بدلنے کی دعوت شامل ہے ہی نہیں. فرد بدلنے کی دعوت ہے, نظام بدلنے کی دعوت نہیں ہے. جبکہ تنظیم اور کیا ان کی یہ آرگومنٹ درست ہے
کہ جب سب لوگ بدل جائیں گے تو نظام بھی بدل جائے گا؟ نہیں، یہ تو کبھی سب بدلتے ہی نہیں. انبیاء کی دعوت سے کبھی سب نہیں بدلے تو ان کی دعوت سے کیسے بدل جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. بالکل. اچھا، اس میں ہم ایک آگے اور چلتے ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. جی، حزب التحریر. جی. دیکھیں، تنظیم اسلامی اور حزب التحریر میں ایک چیز تو کامن نظر آتی ہے، وہ ہے لفظ خلافت. اس کے علاوہ کیا فرق ہے حزب التحریر میں اور تنظیم اسلامی میں؟ اصل میں حزب التحریر کی اگر آپ آئیڈیالوجی کو غور سے پڑھیں تو وہ شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو وہ خلافت قرار دیتے ہیں. حالانکہ آپ زیادہ غور سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بھی دو بڑے نمایاں اجزاء ہیں. ایک ہے فتح مکہ سے پہلے کی آپ کی زندگی، اور دوسری ہے فتح مکہ کے بعد. ان کا موقف یہ ہے کہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو خلافت قائم ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا، اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یعنی آپ یوں سمجھے ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ مدینہ منورہ دارالسلام تھا، دارالاسلام جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد میں. اچھا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شروع ہی سے دارالاسلام تھا. اچھا، اس میں ہمارے میں کیا فرق؟ آئیڈیالوجی میں بنیادی فرق یہ ہے نا کہ ان کی خلافت 1924 والی خلافت کی بحالی چاہتے ہیں. جس خلافت کی وہ بحالی چاہتے ہیں وہ 1924 میں جو ختم ہوئی تھی. اچھا. جبکہ ہماری جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم وہ خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے ہیں. یہ تو ملوکیت ہم اسے سمجھتے ہیں جس نے خلافت کا نام اوڑا ہوا تھا. اچھا. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہمارا خاص طور پہ منہج کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینے پہنچتے ہی خلافت قائم ہو گئی تھی. تو حالانکہ یہ قرآن مجید کے سری بیان کے خلاف ہے. سورہ نور سن 5 کے آس پاس نازل ہو رہی ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں ابھی اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ دے گا، تو وہ اس سے بھی 5 سال پہلے ہی انہوں نے تو غالب بھی کر دی ہے. تو بہت بڑی ٹھوکر ہے جو کھائی ہے اس اعتبار سے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے، ابھی جو شروع میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ حضور جاتے تھے قبائل کے پاس، انہیں کہتے تھے آپ ہمارے ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاتے تو آپ ہمارے حلیف بن جاؤ، حلیف ہمارے نہیں بنتے تو نیوٹرل ہو جاؤ. وہ اس کو کہتے ہیں حضور نصرت طلب کرنے جاتے تھے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور کی ساری دعوت نصرت کی دعوت ہے، دعوت الی ایمان ہے ہی نہیں، دعوت الی نصرہ ہے. یعنی ان کا آپ لٹریچر پڑھیں تو یہ بہت واضح آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نصرت مانگنے، حضور نصرت مانگنے کے لیے گئے. حضور نصرت مانگنے طائف گئے، طائف نے نصرت نہیں دی. حضور نصرت مانگنے مدینے آئے، مدینے والوں نے نصرت دے دی. تو ایک تو یہ کہ وہ ایمان کی بجائے نصرت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا مزیدار رزلٹ ہے، وہ اس سے زیادہ مزیدار ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اسلام جو آئے گا تو جو بھی مقتدی حلقے ہیں ہم ان میں سے کچھ بندوں کو سے نصرت حاصل کریں گے. یعنی اگر واضح الفاظ بغاوت کا لفظ کیسے؟ وہ اس طرح میں آتا ہوں. پہلے میں یہ واضح کر لوں. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ نصرت کی دعوت ہو گئی. دوسرا وہ اب یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ مدینے والے تو نصرت دینے والے تھے، تو وہ اس میں یہ لگتا ہے جیسے مکے والے نصرت دینے والے نہیں تھے. حالانکہ آپ قرآن مجید سے دیکھیں تو جیسے ایمان عام ہے سب کے لیے ہے، ایسے ہی نصرت بھی سب کے لیے ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جیسے ایمان سب لائیں گے، جیسے توقیر و تعظیم سب کریں گے، ایسے ہی نصرت بھی سب کریں گے. ابو بکر نے نصرت نہیں کی، عمر نے نصرت نہیں کی، حضرت بلال نے نصرت نہیں کی، سارے نصرت کرنے والے ہیں. وہ تو ایک خاص حوالے سے ہم انصار مدینہ اور وہ مہاجرین اس حوالے سے میتھڈالوجی میں ہمارے یہ جو اب آپ کہیں کہ تنظیم اسلامی اور حزب التحریر کی میتھڈالوجی میں بھی فرق ہے. اب وہ فرق اس بنیاد پہ اٹھا نا، اس کے نتیجے میں اب کیا ہوا، انہوں نے کہا جی آپ آج بھی نصرت طلب کرنی ہے. اچھا. تو وہاں اوس اور خزرج کی وہ حیثیت تھی اور یہاں وہ حیثیت آج افواج کی ہے. اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب فوج نصرت دے گی تو اقتدار حاصل ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی ساری دعوت کا رخ جو ہے نا وہ فوج کی طرف ہوتا ہے. اب وہ نصرت جو جس طریقے سے انہوں نے مانگی اس سے پرویز مشرف صاحب بہت ناراض ہو گئے ان سے، اور وہ کالعدم تنظیم ہو گئی. پاکستان کی حد تک تو یہ معاملہ ہوا. عرب میں وہ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھی.
انگلینڈ ہی میں اس کے زیادہ وہ تھے. تو یہ کسی جو ہے نا وہ خاص طور پہ خلافت کا لفظ کا اشتراک تو ضرور ہے. تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے, بہت بنیادی فرق ہے تصورات میں. اسی لفظی اشتراک کی وجہ سے ایک موقع پہ ڈاکٹر صاحب ان کے پروگرام میں شرکت کرنے بھی چلے گئے تھے, لیکن بعد میں حقائق تو سامنے آ گئے کہ وہ تو کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے. جماعت اسلامی کا ذکر پہلے بھی آیا سمیر صاحب. جماعت اسلامی سے ایک فرق تو آپ نے اس وقت بھی بتایا پچھلے پروگرام میں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو وجہ بنی چھوڑنے کی وہ انتخابات تھے. باقی جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی میں اور تو فرق پھر نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے مولانا مودودی تو ڈاکٹر صاحب بھی بہرحال ان سے متعلق تھے اور جماعت کے رکن بھی تھے. اور بھی فرق ہیں, یعنی ہیں وہ سارے مارجنل کہہ لیں ایک اعتبار سے جی, لیکن زیادہ گہرائی میں دیکھیں گے تو وہ بنیادی بھی ہو جائیں گے. مثال کے طور پر یعنی مولانا مودودی نے قرآن مجید میں لہو ملک السماوات والارض کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے, حکومت کرنے کا حق اس کا ہے, اسی سے خلافت کا تصور آیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. لہذا اس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے معاشی نظام کی جڑ اور بنیاد اس بات کو قرار دیا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے. علامہ اقبال کا تصور بھی یہی تھا کہ دیکھ خدایا یہ زمین میری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, میری نہیں, تیری نہیں. تو یہ تصور ڈاکٹر صاحب نے زیادہ پروموٹ کیا ہے. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مولانا مودودی نے اس اپنی تحریک کے اندر بالفعل سرمایہ داروں کو بھی پروٹیکشن دے دی, جاگیرداروں کو بھی پروٹیکشن دے دی. ڈاکٹر صاحب کے فکر میں ان دونوں کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جو تنظیم آج تک قائم ہے, یعنی ڈاکٹر صاحب کی آپ تقاریر سنیں تو اس میں کبھی کوئی روح رعایت برتی گئی ہو سرمایہ داروں کے ساتھ, یا کبھی کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ دکھایا گیا ہو جاگیرداروں کو. نوے, یہ بڑا بنیادی فرق ہے یعنی فکر کی سطح پر تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی میں. ٹھیک, باقی وہ تو بنیادی ہے ہی ہے کہ وہ ایک جمہوری طرز کی جماعت ہے. اگرچہ وہاں بھی آپ دیکھیں ہسٹری پڑھیں جماعت اسلامی کی کہ مولانا مودودی بھی اصل میں بیعت ہی کے نظام کے قائل تھے. وہ تو اصل میں ان کے ایک خاص معاملہ تھا کہ ہندوستان کے علماء کی بڑی بڑی کچھ شخصیتیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں آئیں. جی ہاں, ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور شروع کی ان کی خط و کتابت آپ پڑھیں مولانا اصلاحی صاحب کی اور مولانا مودودی کی, اس پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مولانا مودودی اسی نظام کے قائل ہیں. لیکن ان کو ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کمپرومائز کیا کہ ایک جمہوری نظام بنایا, اور اس جمہوری نظام میں اب ظاہر بات ہے کہ کوئی کام تو نہیں ہو سکتا, اس میں پھر عجیب عجیب فارمولے بنائے گئے جس کی بنیاد پر پھر یہ سارے بزرگ علیحدہ ہوئے کہ وہ بڑا عجیب ایک پروپوزیشن تھی کانسٹیٹیوشن کی کہ اگر کسی معاملے میں امیر اور شورا کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ شورا کی میجورٹی ایک طرف ہو اور امیر ان کی بات کو سے کنونس نہ ہو تو پھر جنرل باڈی کا اجلاس بلایا جائے گا, جو ماچی گوڈ میں ہوا سن 57 میں. اور اس میں پھر اگر امیر کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جائے تو شورا ڈیزالو ہو جائے گی, اور اگر شورا کو ووٹ آف کانفیڈنس ملے تو امیر ختم ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. یہی ہوا کہ اس میں یعنی شورا کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا تو مولانا مودودی نے ریزائن کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ نے جماعت اسلامی چھوڑ دی؟ ان کا نہیں, جماعت اسلامی کی جڑوں میں تو میرا خون ہے, میں نے امارت سے استعفیٰ دیا ہے. ظاہر بات ہے کہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی میں حیثیت وہی تھی جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی حیثیت کانفیڈنس سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا. اچھا, ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے چھوڑ دیا. ٹیکٹفل. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر میں واپس اس پہ آؤں گا کہ ہاں یہ میں بات مکمل کر لوں کہ ایک تاریخی ایک واقعہ ہے کہ اس کے بعد پھر یعنی عوام جو بنسی جنرل باڈی اس نے امیر کے حق میں کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا تو شورا ڈیزالو ہو گئی. تو ٹاپ کی جو قیادت تھی جماعت اسلامی کی, مولانا اصلاحی تھے, اس میں مولانا عبد الغفار حسن تھے, عبد الجبار غازی صاحب تھے, حکیم عبد الرحیم اشرف تھے, اور یہ سلطان لغاری تھے, اجمل خان لغاری. تو یہ سارے بزرگ جو کسی وقت ان میں سے اکثر جو تھے وہ ایٹ ٹائمز جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر رہے ہوئے تھے جب مولانا مودودی جیل میں جاتے تھے. تو ساری قیادت جو اس سے ہاتھ دھونا پڑا جماعت اسلامی. ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب اور تنظیم اسلامی انتخابات میں حصہ لینے کے مخالف کیوں ہیں؟ ایک بات شروع میں کہی تھی عبدالسمیع صاحب نے کہ الیکشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کسی کے حریف بن کے ہی جائیں گے, ظاہر ہے کسی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کی دائی کی حیثیت مجروح ہوتی ہے,
مقابلے میں زدم زدہ وہ ساری یہ چیزیں. پاسبل تو ہے نا سر کہ آپ اس میں سیٹیں کافی ساری لے لیں جی جی. اور پھر آپ نظام کو دیکھیں، درست کر دیں، سافٹ میں- ریولیوشن میں ٹائپ چیز ہو بالکل جائے۔ سیدھی سی بات. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب اسے کوئی حرام نہیں سمجھتے تھے، انتخابات میں انتخابات کو یا اس میں حصہ لینے کو حرام نہیں سمجھتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کے اتحاد کی جو تجویز دی ہے اس میں بھی الیکشن کو اس میں گنجائش رکھی ہے کہ ان تینوں جماعتوں کا اگر اتحاد ہم کر لیں تو ایک شورا بنائیں گے، 50% ممبرشپ اس میں شورا میں جماعت اسلامی کی ہوگی، 25% تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی کی ہوگی. جب اس کی 2/3 اس شورا کی 2/3 اکثریت یہ طے کر لے کہ ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں تو جائیں گے. اس کا مطلب ایک درجے میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کے الیکشن میں جانے کے امکان کو رد نہیں کیا، تسلیم کیا ہے. تو یعنی وہ اسے حرام سمجھتے ہوتے تو یہ بات کبھی بھی نہ ٹھیک کہتے. ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کی نوعیت کو سمجھ لیجئے. مولانا مودودی نے بھی یہ بات لکھی ہے اور یہ ہے رسائل و مسائل کے چوتھے حصے میں. ان سے پوچھا گیا الیکشن میں حصہ لینا کیسے ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ الیکشن میں حصہ تب لیا جا سکتا ہے کہ جب الیکشن اس بنیاد پر ہو رہا ہو کہ مستقبل کا جو ہم نے آئین بنانا ہے وہ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی. یعنی یہ وجہ ہو تو اس میں الیکشن میں حصہ لیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں حصہ لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امکان غالب ہو بظاہر. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بظاہر احوال لگتا ہو کامیابی، تو آپ کو بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آتی ہو. یعنی آئے، اس نے دیکھا، اس نے جیت لیا. جیسے بھٹو صاحب آئے تھے اور ون کر گئے، پہلے ہی الیکشن میں ون کر گئے. تو جب ایسا نظر آ رہا ہو تو الیکشن میں جانا چاہیے. یہ تھی مولانا مودودی کی ابتدائی رائے. ٹھیک. اس میں فرق واقع ہو گیا، اس کا جو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تو اب تو وہ طے ہو گیا کہ آئین اسلامی ہو گیا. تو اس کے تحت انہوں نے اپنے لیے گنجائش نکالی ہے. وگرنہ آئین ہی اگر غیر اسلامی ہو تو مولانا مودودی کے ہاں بھی اس آئین کے تحت الیکشن میں حصہ لینا. اس آئین کے تحت تنظیم اسلامی کیوں نہیں الیکشن میں حصہ لیتا؟ وہ اب اس طرف میں آ رہا ہوں نا. پہلے میں جماعت اسلامی کی واضح کر لینا چاہتا تھا. تو تنظیم اسلامی کا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آئین تو اسلامی ہو گیا، الیکشن میں حصہ لینا حرام نہیں ہے. ہم اس لیے حصہ نہیں لیں گے کہ یہ در حقیقت سرمایہ داروں کا کھیل ہے اور پاکستان میں جاگیردار ہیں، اصل میں وہی سرمایہ دار بھی بنے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تو اسے کہہ رہے تھے کہ یہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئر گیم ہے، وہی ایک دوسرے سے عدل بدل کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر کسی احیائی تحریک کے لیے اس طرح کی پوزیشن اختیار کرنا جیسے کہ اخوان کی مصر میں ہوئی، یہاں اس لیے ممکن نہیں کہ یہاں بڑی گاڑی فرقہ واریت ہے. اور ایک واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک خاص مسلک کا جلسہ تھا، انتخابی جلسہ تھا. اس میں امام صاحب جب مقرر آئے انہوں نے کہا جی درود شریف پڑھ لو. پھر لوگوں نے پڑھا، انہوں نے کہا پھر پڑھ لو. 3-4 دفعہ انہوں نے کہا درود شریف پڑھ لو. پھر روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پڑھ لو لوگوں، درود پڑھ لو، اس لیے کہ جماعت اسلامی اگر جیت گئی تو تم درود پہ پابندی لگا دے گی. تو یہاں ماحول یہ ہے. تو اس ماحول میں کسی احیائی تحریک کے لیے الیکشن کے ذریعے سے جیت کے اوپر آنا اس کا کوئی امکان سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو اب اس کے ساتھ جوڑیں، یعنی یہ جو الیکشن میں آنا در حقیقت ایک طرح کے اقدام کے مرحلے میں آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آنے سے پہلے آپ کی پہلے تیاری پوری ہونی چاہیے. اگر کسی نے آنا بھی ہے، اس کو آنا ذریعہ بھی بنانا ہے بھی ہے، تو اس سے پہلے اسے کم از کم ایک ہی بار آ کے ون کرنے کا امکان اس کا ہو تو وہ آئے، وگرنہ بالکل ہی ایک لا حاصل کام ہو. باقی تاریخ جو ہے ہمارے سامنے دنیا کی ہے. الجزائر میں اسلامی جماعت نے الیکشن جیتا، کیا ہوا؟ مصر میں کیا ہوا؟ اب مرسی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے نا، کیا ہوا؟ ہٹا دیا گیا ان کو. حزب التحریر جن سے نصرت طلب کر رہی ہے، الیکشن پروسیس سے جو لوگ جیت کے آئے وہ نصرت کی توقع رکھنے والوں ہی کے ذریعے سے ان کو ڈیریل کر دیا گیا، ان کی حکومت نہیں بننے دی گئی. تو اس لیے یہ تو بالکل ان سے نصرت کی توقع رکھنا میر کی بہت بڑی سادگی پہ دلالت کرتا ہے. اچھا جی، تنظیم اسلامی کا موقف بہت مختصر الفاظ میں ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان. جی، تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں ہمارے امیر صاحب کی رائے اور ظاہر تنظیم کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے. نہیں ہے. انہی میں انڈیا کے جاسوس بھی ہیں، اگرچہ ان میں سادہ لو مسلمان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن اسی میں انڈیا کے جاسوس بھی ہیں، اسی میں امریکہ کے جاسوس بھی ہیں، اور ان میں جو علماء شامل ہیں وہ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اتنے سادہ لو. ہاں جی،
مسلمان سادہ لو تو ہوتا ہی ہے. دیکھیں یا وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں. عباسی صاحب اتنی سادہ لوہی بھی تو صحیح نہیں. دیکھیں اس میں جی غلط سادہ تو ہے. جی ہمارا بھی دیکھیں فیل ہے. بنیادی بات کیا ہے جی، دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اقامت دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ دین کو کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں اقامت دین کی بات دین کو قائم کرنے کے لیے. دین کو قائم کر خدمت تو سارے ہی کر رہے ہیں. اگر آپ دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کم از کم جماعتی طور پر آپ کو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پر کسی نے کوئی پھلچڑی چھوڑ دی اور بدلے میں آپ توپ لے کے آ گئے. یہاں آپ نے اپنا ٹائم خود طے کرنا ہے کہ میں نے کب ریئیکٹ کرنا ہے، نہ کہ کسی کے انگلی پرووک کرنے پہ. اچھا، اسی طریقے سے پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سادہ لو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. سمجھدار آپ کو ہونا سمجھدار، آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے. آپ اپنا راستہ خود طے کرنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں دور تک. آپ کو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. نگاہ بلند سخن دل نواز. آپ کی نگاہ بلند ہونی چاہیے. ٹھیک. تو یہاں پہ اصل میں یہ ایک انسانی المیہ ہے، یہ کوئی تحریک ہے نہیں، یہ ایک انسانی المیہ ہے. ٹی ٹی پی ایک انسانی المیہ کا نام ہے. یہاں ریئیکشنری بھی ہے. ریئیکشنری بھی ہیں. اچھا، وہ ریئیکشن پیدا کرنے میں ہمارے ظلم کا بھی دخل ہے. آپ جائیں بمبارمنٹ کر کے آ جائیں، آپ الاؤ کر دیں وہاں پہ اس کو ڈرون اٹیکس کو، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، اب اس کے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا. وہاں پہ نیٹ ورک موجود ہے انڈیا کا بھی، نیٹ ورک موجود ہے امریکہ کا بھی، وہ فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو مطلب یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی صورتحال ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بن گئی ہے. تو یہ کوئی بیسیکلی اقامت دین کی جدوجہد ہے نہیں، یہ ایک ریئیکشنری موومنٹ ہے اور غلط ہے. اور غلط ہے. اپنے اس میں مخلص لوگ بھی ہوں گے تو آخرت میں اجر پائیں گے، بات یہ ہے لیکن دنیا میں کوئی حصہ نہیں. ان کو اتنے مخلصوں کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب یہ گیم جو ہے یہ تو اغیار کے ہاتھ میں گیم ہے. یہ اصل میں ان کی نظر کو ہم نہیں ناپ سکتے کہ وہ جس ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، نہ اخبار جن کے رہنما ہمارے مذہبی جو یعنی جن کو سمجھتے ہیں کہ شہروں سے ہم شاید 2 ووٹ نہ مل سکیں، وہ وہاں سے جیت کے آ جاتے ہیں. جیت کے آئے. تو اس سے ان کے ویژن کا تو اندازہ آپ لگا دیں. طالبان افغانستان کے بارے میں کیا تنظیم اسلامی کا موقف ہے؟ طالبان افغانستان کے بارے میں بانی تنظیم ہی کے زمانے سے جب وہ وہاں پہ اقتدار میں آ گئے، انہوں نے شریعت قائم کر لی. اقتدار میں آئے جیسے بھی آئے، وہ کوئی باقاعدہ ایک انقلابی تحریک کے طور پر نہیں آئے. اس کی پورا ایک تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا ہے کہ وہ تو بس ایک معاشرہ ہی اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا کہ ان کو پکے ہوئے جھولی کی طرح ان کی جھولی میں آ گرا، پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ گرا. تو انہوں نے آ کے قائم وہاں پہ اللہ کا جو قوانین ہیں ان کو نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ امن ہو گیا اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ صفر ہو گئی. ابتدا میں امریکہ نے کچھ ان کی مدد بھی کی تھی اپنے مفادات کے لیے، لیکن جب اسے یہ نظر آیا کہ یہ ہمارے کام کے آدمی نہیں ہے، نہ صرف کام کے آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ تو متعدی ہوگا نا، اور لوگ بھی اس سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے، اس سے ایک طرح سے وہ ہوں گے، ان کو شوق ملے گا، اسلام پھیلے گا. تو ان کے ہاں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں. تو ہمارے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے واپس آ کے یہ بات کہی تھی نا وہاں کے دورے کے بعد اور اکوڑا کھٹک میں کہ 2-4 اور مسلمان ملکوں میں اس طرح کی نظام بن گیا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. تو اب یہ انہوں نے سادگی میں کہی تھی یا پیغام دیا تھا، یہ وہی بہتر جانے. لیکن یہ کہ یہ واقعہ جب نظر آیا تو پھر وہ ساری سازش کر کے تو ان کی وہ حکومت ختم کی گئی. اور چونکہ وہ حکومت ختم کرنے کے پیچھے سارا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی 9/11 میں وہ ملوث نہیں تھے، دور دراز بھی اس کا کوئی امکان نہیں تھا، ایک ظلم ہے. لہذا ان کی اس حکومت کو بھی ڈاکٹر صاحب اسلامی حکومت سمجھتے تھے اور اس کے بعد ان کی جد و جہد کو بھی ایک شرعی تقاضے کے طور پر سمجھتے تھے. لہذا ان کے لیے ہمارے ہاں ہمدردی کے جذبات ہمیشہ رہے ہیں، بانی تنظیم کے دور میں بھی، اس کے بعد بھی. باقی یہ کہ بانی تنظیم کی بات یہ بہت واضح تھی کہ نظام کا شعور انہیں حاصل نہیں تھا. انہوں نے اسلامی سزائیں تو ضرور نافذ کی تھیں لیکن نظام کا شعور تک نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کے اہل تھے کہ وہ ظاہر ہے وہ مدرسے کے طالب علم ہیں، ابھی وہ تو عالم بھی نہیں بنے تھے اور دنیا کا ان کو کے سامنے ان کے آنا یعنی کہ وہاں پر کمیاں ضرور تھیں. آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، بالکل اسلامک اسٹیٹ نہیں. انہوں نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اسلامی ریاست ہیں. انہوں نے ملا عمر نے امیر المومنین کا تو اختیار کیا جی، لیکن ان کو جب پوچھا گیا نا کہ آپ خلافت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے. اور ایبسولوٹ امیر المومنین نہیں،
امیر المومنین امارہ افغانستان، امارہ اسلامیہ افغانستان. افغانستان. یعنی یہ اگر آپ داعش کے تقابل میں دیکھیں نا تو بڑی بصیرت والا مستعد اگلا ہے. میرا وہی سوال ہے سمیع صاحب، داعش کے بارے میں کیا موقف ہے تنظیم؟ اس میں تنظیم کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ کی پلانٹڈ ایک سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس کو اتنا اچھالا گیا ہے کہ دنیا جہان سے جو ایکٹیو مسلمان ہے وہ وہاں پہنچے اور پھر ونس فار آل ان سب کو وہ دفن کر دیں وہاں مار کے. خلافت کا نام بدنام ہوا داعش جی، کی بالکل وجہ ہوا. سے. جی بالکل. دیکھیں نا، خلافت اگر لوگوں کے لیے رحمت ہے، جیسے کہ ہم ابھی بیان کر کے آئے ہیں، اور جیسے مدینے میں جو اس کا نقشہ سامنے آتا ہے، جی تو یہاں خلافت کا مطلب تو گردن کاٹنا، یہ کرنا، وہ جو کچھ بھی طے ہوتا ہے کرنا ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے کہ جو اسلام کے بارے میں تصورات مغرب میں پہلے ہی سے تھے، تھوڑے بیٹھ سے گئے تھے ایائی تحریکوں کی محنت کے نتیجے میں، جی اور وہ جو جسے اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کے چہرے پہ دبے پڑ گئے دور ملوکیت میں، تو یہ داعش کی ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں وہ اثر نو تازہ ہی نہیں ہو گئے، بڑھ بھی گئے. فتنہ ہے گویا داعش، بالکل فتنہ ہی نہیں، بہت بڑا فتنہ. بہت بڑا فتنہ. जमाना गवाह है. जमाना गवाह है. ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ اس کو فرض پر زور بھی دیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اکثریت نے اختلاف کیا کہ جناب یہ فرضیت والی بات نہیں ہے، کیونکہ فرض کو ترک کر دینا تو پھر بہت بڑے گناہ والی بات ہے. تو تنظیم اسلامی کیا ہے اس چیز کو اتنا ہی فرض سمجھتی ہے جیسے کہ نماز فرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی یہ وضاحت کی تھی کہ میں اسے ان فقہی معنوں میں فرض نہیں کہتا، ایک ذمہ داری، ایک فریضہ. اب یوں سمجھیے نا کہ جو فقہی ٹرمینالوجی میں جو فرض ہے جی وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کا پہلا شرط ہی اس کی یہ ہے کہ اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ تو کسی ایک رائے، ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے وہ کبھی بھی فرض کا اسٹیٹس ٹیکنیکلی اختیار نہیں کر سکتی. دوسرا دو چیزیں ہیں کہ جس کو یعنی احناف سمجھتے ہیں کہ ان کا کرنا ضروری ہے، ایک فرض اور ایک واجب. ان دونوں میں دو فرق ہیں بنیادی. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ٹھیک. فرض کا چھوڑنے والا اسلامی ریاست میں لائبل ٹو پنشمنٹ ہوتا ہے، مستوجب السزا، جبکہ واجب کا چھوڑنے والا لائبل ٹو پنشمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو یہ ایک اصطلاح ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے یعنی نجی گفتگو جو ہوئی ہے انہوں نے واضح کیا اس بات کو. بلکہ ایک پبلک میٹنگ کے اندر مجھے یاد ہے کہ سینٹرل ماسک لنڈن کے بیسمنٹ میں ایک پروگرام تھا، تو اس میں دینی ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی، اور بالکل آغاز میں کہا کہ میں اس کو اس فقہی ٹرم میں نہیں کہہ رہا. دس از وٹ وی او ٹو اسلام بینگ اے مسلم. یعنی کہ یہ اس کو ہم کہیں کہ یہ اس طرح فرض نہیں ہے، لیکن یہ اٹس اے ڈیوٹی. ایک ٹیکنیکل ٹرم اس کی فقہ کی ہے، انہوں یہ نہیں سمجھتے. ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جو اس کو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے. اٹ مینس کہ ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی اس کو فرض نہیں سمجھتے تھے، اہم سمجھتے تھے، اہم سمجھتے تھے، اہم اہم ترین. سمجھتے تھے. صحیح. یہ اس سے مختلف بات ہے. آپ اسے یوں دیکھیں نا، آپ گھر ہے، ایک خامد ہے، ایک اس کی بیوی ہے، تو کہیں فقہ میں بیوی کے لیے خامد کی وفاداری کا اور خدمت کا بھی کوئی طے ہوگا کہ کیا اس کی کہاں جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے اور کہاں یہ شروع ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ہوگا جی یہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داریاں اس کے اوپر. تو فقہ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، وہ اس محبت کو نہیں بیان کر سکتی جو گھر کا ادارہ چلانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان درکار ہے. وہ کبھی بھی وہ اس کا میدان ہی نہیں ہے، بالکل وہ اس کا میدان ہی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بندے کا اللہ سے تعلق ہے اور اللہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے. ان باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے وفاداروں کا نہ کھڑا ہونا، یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ کی ریاست کے اوپر کوئی دوسری افواج آ کے قبضہ کر لیں اور آپ اپنے جھنڈے کو بس سلوٹ کرتے رہیں. آپ کہیں جی ہم نے ڈسپلن کی پابندی پوری کر لی،
ریاست کے جو وہ سارے کوڈز ہیں وہ معین پورے کر لیے، ملک پہ کسی اور کا قبضہ ہو گیا. تو اللہ کی بادشاہی پہ غیر اللہ کا قبضہ ہو اور مسلمان وہاں بیٹھے تسلی سے نمازیں پڑھ رہے ہوں. تو ڈاکٹر صاحب جس میدان میں بات کر رہے ہیں وہ والا ہے کہ یہاں سارا کچھ گر چکا ہے بابا، آپ ابھی تک پریڈ کیے چلے جا رہے ہو. یہاں تو اللہ کی حاکمیت چیلنج ہو گئی ہے اور آپ جو ہے اپنے کاروبار اور اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہو. یہ تو ایمرجنسی ہے، یہاں پہ تو ہر شے چھوڑنے کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بالکل مختلف رخ سے آتے ہیں. فقہ کا اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں، تو ان دونوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنے کا. ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ کی وفات کو ایک ایڈ کروں اس میں جی. یعنی عباس صاحب نے فقہ کی بات کی ہے. فقہ کی تو ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن امام حنیفہ کی طرف منسوب ہے کہ علم و معرفت نفسی و ما لہا و ما علیہا. یہ انسان کی فطرت کا علم ہے، اس کو سمجھنے کا، اس کی معرفت کا، کہ اس پر کتنی سختی کی جا سکتی ہے، اس کو کتنا الاؤنس دیا جا سکتا ہے. تو فقہ تو آخری حد تک الاؤنس دے گی کہ وہ کافر کب ہوگا، حدود سے باہر کب نکلے گا. باقی اس کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ عشق و محبت کا تقاضا بھی ہے اور غیرت کا تقاضا بھی ہے، وفاداری کا تقاضا بھی ہے. اور اس کو تو کوئی اس انکار میں کر یہ نہیں چیز سکتا. اضافہ کریں کہ اقامت دین کی فرضیت ایک علیحدہ چیز ہے، اقامت دین کی جدوجہد ایک بالکل علیحدہ شے ہے. کر کوشش دینا، کرنا. ہاں کر دینا تو یہ تو ہر کوئی کہے گا جی جب ہوگا بھی تو کوئی ایک جماعت ہی کرے گی، سارے تو نہیں کریں گے. وہ فرض کفایہ ہی بنے گا جب بھی بنے گا. لیکن جدوجہد، کوشش کرنا. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کے بغیر آپ عذاب علیم سے چھٹکارا ہی نہیں ہے. وہ ایمان اور جہاد ہے. اور اسی طرح یہ کہ ایک شخص ہے، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور ایک جنگ میں پیٹھ موڑ گیا. وہ اس نے کافر کو پیٹھ دکھا دی، سارا کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اس کو ہم کیا کہیں؟ اچھا سر، ابھی ذکر ہوا تھا داعش کا. داعش نے خلافت کا لفظ استعمال کیا اور تنظیم اسلامی بھی نظام خلافت کی بات کرتی ہے. اور داعش کے، اور جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ وہ ایک دین دشمنوں کی سازش ہے داعش، خلافت کا نام بدنام ہو گیا. تنظیم اسلامی اب اپنی جو اس کا بھی ایک نظام خلافت کا ایک نعرہ ہے کہ ہم نظام خلافت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس بدنام شدہ لفظ کو کیسے دوبارہ سے ریوائیو کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آج کی تنظیم اسلامی اور آج کے داعش میں فرق دیکھ لیں. داعش نو انسانی کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہے، تنظیم اسلامی کیسے ٹریٹ کر رہی ہے. تنظیم اسلامی کے الحمدللہ دامن کے اوپر کسی ایک بھی مسلمان کا بھی کافر کا بھی خون نہیں ہے، اور ان کا دامن جو ہے مسلمانوں کے خون سے بھرا ہوا ہے. مسلمانوں سے خون سے جو ہے رنگین ہوا ہے. تو بڑا بنیادی فرق ہے نا. باقی ہم نے اپنا سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ پہ دے دیا ہے کہ ہمارا تصور خلافت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحریریں، نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے. جیسے ہم نے یہ بتایا کہ نظام خلافت کیسے قائم ہوگا، ویسے ہی ہم نے ان بلیک اینڈ وائٹ یہ بھی لکھا ہے کہ اسلامی اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو ہاؤ ا کنٹری ول لک لائک. ٹھیک ٹھیک. ہاں، وہ بالکل اس سے مخالف ہے جو داعش کر رہی ہے. یہ ہے بنیادی بات. یعنی اس وقت خلافت کو اگر کوئی اس بے عزت جو بھی بدنامی ہے اس سے بچانا ہے تو جو خلافت کا حقیقی تصور ہے اسے اجاگر اسے کرنا، عام کیا جائے، عام اسے کرنا. اجاگر کیا اور اس جائے. میں ایک بنیادی بات ہے، خلافت کا جھگڑا جمہوریت سے نہیں ہے. خلافت اور جمہوریت متصادم نہیں ہے، خلافت اور حاکمیت کا تصادم ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. خلافت اور حاکمیت کا تصادم ہے، خلافت اور جمہوریت کا تصادم نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر نثار احمد رحمہ اللہ کو فوت ہوئے 6 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. تنظیم اسلامی ان کی وفات کے بعد اب کہاں کھڑی ہے؟ کہیں کام ٹھپ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، الحمدللہ کام پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ 6 آدمی جو آئے تھے رفقا کی رائے سے سامنے، جن میں میں بھی تھا. تنظیم اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ 5 کے 5 ابھی تک تنظیم میں، 5 کے 5 کوئی ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا. جبکہ آپ کھول کے دیکھ لیں جماعتوں کی تاریخ کے ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور سکسیشن پر، اور پھر اس سے جماعتیں تقسیم ہوتی ہیں، علیحدگیاں ہوتی ہیں. نہ علیحدگی ہوئی کسی کی ان یعنی 5 میں سے، اور نہ تنظیم کے اندر کوئی ڈویژن ہوئی. یہ تو پہلی یعنی بہت بڑی تو ہو گیا. کامیابی. اب تنظیم کہاں کھڑی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں
کہ ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کی حیثیت جو تھی وہ استاد کی، مرشد کی کہہ لیں، استاد کی کہہ لیں، دائی کی کہہ لیں، محسن کی کہہ لیں، تو شورائیت جو تھی، اگرچہ شورا کا نظام قائم کیا ڈاکٹر صاحب نے خود، اور کئی لیول شورا کے قائم کیے. جماعت بڑی ہے اس جی یعنی تنظیم کو بطور تنظیم اگر دیکھیں تو تنظیم اس سے بہت بہتر پوزیشن میں کھڑی ہے جس پوزیشن میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم عاقب صاحب کے حوالے کی تھی، ایک ادارے کی حیثیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے امارت منتقل کی تھی اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے رفقا کو کچھ ہدایات بھی تھی، کچھ بہت سی باتیں بھی کی تھی. تو اس میں ایک ذکر انہوں نے کیا تھا فرید زکریا کا. اس نے اس وقت 2002 میں کوئی مضمون لکھا تھا کہ جس میں حوالہ اس بات کا تھا کہ وہ فکر جو 20ویں صدی میں پروان چڑھا AI فکر وہ دنیا میں ختم ہو گیا ہے، یہ فرید زکریا نے کہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اس پورے مضمون کو پڑھیں، اور ہم نے اس فکر کو اگر زندہ رکھا تو یہ ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اگر تنظیم آج بھی اسی فکر کو لے کے چل رہی ہے اور اب اس پروگرام میں بیٹھ کر ہم فکر کی بات کر رہے ہیں نہ کہ شخصیات کی، تو یہ در حقیقت تنظیم کا ابھی تک استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی علامت ہے. وگرنہ یہ کہ جب آپ ڈیریل کرتے ہیں تو سب سے پہلے نظریات کو پس پش ڈالتے ہیں، شخصیات کو آگے لے کے آتے ہیں. تو ابھی بھی ہم نے شخصیات سے زیادہ نظریات پہ بات کی. تنظیم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تنظیم نے کوئی اپنا رخ بدل لیا ہو یا کہا یا یہ سوچا جا رہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے اب آپ لوگ چل رہے ہیں؟ اصل میں یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک بڑی ڈائنامک اور بڑی ہماگیر شخصیت تھی. جی ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے تھنکر بھی تھے، اور آن ٹاپ آف دیٹ، میں اس سے نیچے نہیں کہہ رہا، آن ٹاپ آف دیٹ وہ قرآن مجید کے طالب علم بھی تھے. لہذا ڈاکٹر صاحب کے اپنے فکر کے اندر یعنی قرآن مجید کی بنیاد پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی جو ہے وہ آتی رہی ہے. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ بہت بڑا ایثار ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنا مقلد نہیں بنایا. میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کروں کہ انہوں نے ہمیں اپنا مقلد نہیں بنایا، قرآن مجید کی طرف ہماری توجہ کی. لہذا قرآن مجید ہمارا گائیڈ ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کی بنیاد پر کہیں کوئی نہ کوئی پلس مائنس جو ہے اس کے لیے تنظیم ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں بھی اوپن تھی اور الحمدللہ آج بھی اوپن ہے. لیکن جو مسیحت مجموعی ہمارا راستہ ہے وہ بالکل وہی ہے. بھائی صاحب اس بارے میں کچھ آپ دیکھیں، تھوڑا بہت ڈاکٹر صاحب خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج. تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، اور جب تک ڈاکٹر صاحب جیسی اپنی شخصیت ہو تو لوگ اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نہ ہوں تو پھر یہ کہ بڑا آسان ہوتا ہے، جی انہوں نے ہٹا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، وہ تو بہت آسان لگتا ہے، کہنا آسان ہوتا ہے. آسان ہو جاتے ہیں. اسی آخری تقریر میں ڈاکٹر صاحب نے 8 چیزیں گنوائی ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں، جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے کی ہیں. اچھا. تو اب وہ 8 چیزوں کو لے کے تو کہا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی جا سکتا تھا کہ آپ اپنی اصل چیز سے ہٹ گئے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. اور یہ وہ تو حالات بھی تو اب دیکھیں نا، حالات کتنے بدل گئے. یعنی کہ 2010 سے اگر بحری ہم سفر ہوتا ہے نا جی، بحری سفر، جی. اس میں آپ طے کرتے ہیں منزل، جدہ کی منزل طے کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد اپنی پوزیشن فکس کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جی آپ کوئی کافی سارا ڈی ٹریک ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر نئی پوزیشن فکس کر کے چلتے ہیں. تو تھوڑا بہت ڈرفٹنگ تو رہتی ہے، لیکن یہ کہ ہدف وہ رہنا چاہیے تو آدمی پھر اپنا کورس سیدھا کر لے. لیکن ایز اے ہول اگر ہم کہیں تو تنظیم اسی پیٹرن پر. جی الحمدللہ. الحمدللہ. آخری سوال جی اس ہماری نشست کا اور پروگرام کا، تنظیم اسلامی اور پاکستان کتنی محب وطن ہے تنظیم اسلامی؟ تنظیم اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ واحد جماعت ہے کہ جو پاکستان کے لیے کام کرنے کو ایک قومی اور ملی فریضہ تو سمجھتی بھی ہے، دینی فریضہ بھی سمجھتی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کے دین کو یہاں رائج کرنے کے لیے قائم ہوا. تو کوئی شخص اگر پاکستان کے استحکام کے لیے، اس لیے کہ استحکام بغیر نظریے کے تو نہیں ہوتا، اگر نظریہ ہی بیچ میں سے ہٹ جائے تو پھر چند دنوں کی بات ہوتی ہے، اشخاص بھی مر جاتے ہیں اور ملک بھی مر جاتے ہیں. تو پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے. اگر یہاں اس کو استحکام بخشنے کے لیے کوئی شخص یہاں پر اسلام کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے
کام کرتا ہے تو وہ بیک وقت پاکستان کے استحکام کی بھی کوشش کر رہا ہے اور اسلام کے یہاں پر سربلند ہونے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور اپنا دینی فریضہ بھی ادا کر رہا ہے اور ملی فریضہ بھی ادا کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے جو خاص طور پہ مسلمانوں کا جو احیاء ہوا اس میں اس چیز کا خاص ذکر کیا ہے کہ مسلمان غلام ہو گئے تھے. تو یہ اقوام غیر سے آزادی حاصل کرنا بھی اس احیاء کے عمل کا حصہ ہے اور اس میں مختلف دنیا میں لوگوں نے آزادیاں مسلمان ممالک نے حاصل کی ہیں اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر. یہ واحد خطہ ہے جہاں آزادی بھی کلمہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے. تو یعنی یا تو ہے آزادی حاصل کرنا بھی لیکن اس میں ایک خاص رنگ ہے پاکستانی آزادی کا کہ جس میں اسلام کا جذبہ گویا اس کے آزادی کے کام میں بھی شامل ہے. پھر جب ہم اس ملک کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندرونی جو بھی کلیشز ہیں اور آپس میں جو افتراق ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو بائنڈنگ فورس متحد کرنے والی نظر آتی ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مخلص دوست وہ ہوگا اور سب سے بڑا محب وطن وہ ہوگا کہ جو یہاں پہ اسلام لانے کی جدوجہد کر رہا ہوگا. کیونکہ اسلام آئے گا تو ملک مضبوط ہوگا, اسلام آئے گا تو مستحکم ہوگا, اسلام آئے گا تو ہم سب ایک ہوں گے. اس کے بغیر ہم سندھی ہیں, پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں اور اس سے پہلے بنگالی والا معاملہ ہو چکا. اب پانچویں قومیت وجود میں آ چکی. ایک بنانے والی شے ہمیں قرآن ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو جس نے خدمت قرآن سب سے بڑھ کے کی اس نے سب سے بڑے خدمت وطن کی ہے. باقی یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ وطن پھر بت بھی بنتا ہے. تو بت اسی معنی میں بنتا ہے کہ اس کا راگ الاپو اور اس کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو اور اپنی جیبیں بھرو. حقیقت میں محب وطن ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں. بہت صحیح بات کی. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور خالد عباسی صاحب, آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک مختصر تو میں نہیں کہوں گا, اب ظاہر ہے اس پر 2 پروگرام ہو چکے ہیں. ایک مفصل تعارف تھا تنظیم اسلامی کا. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ابھی سوالات اور بھی ہوں گے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے, لیکن بہرحال جتنے ہم سوال ابھی تک بنا سکے ہم نے کوشش کی کہ ان کا ان حضرات سے کما حقہ جو ہے وہ جواب حاصل کیا جائے. پروگرام کے اختتام میں ناظرین میں آپ کو دعوت اس بات کی ضرور دینا چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی کے بارے میں ضرور جانیے. ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 50 سال لگائے اور آخری سانس تک وہ تنظیم اسلامی کے ساتھ منسلک رہے. 50 سال انہوں نے کس کام میں لگائے؟ قرآن کی دعوت اور اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے, اور آخری سانس تک وہ اس کام سے جڑے بھی رہے اور تنظیم اسلامی جو انہوں نے خود بنائی اور بعد میں اس کے ایک عام رکن کی حیثیت سے بھی وہ تا دم آخر زندہ رہے. تو یقیناً کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ دین کے بہت سے فرائض کی ادائیگی کے لیے تنظیم اسلامی ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور قریب آئیے, دیکھیے کیسا ہے, اپنے رائے دیجیے, اپنے کمنٹ سے نوازیے اور ہمیں سب لوگوں کو تنظیم اسلامی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.